السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، جب اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے تو جسم میں یہ نشانیاں دکھائی دیتی ہیں۔ جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور دعا کرتے وقت اگر یہ 7 نشانیاں اپنے اندر ظاہر ہوتے دیکھیں تو سمجھ جائیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعائیں قبول فرما لی ہیں، اور بہت جلد اللہ تعالیٰ میرے حق میں میرے لیے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ وہ 7 علامت اور نشانیاں کون سی ہیں کہ جو ہماری دعاؤں کی قبولیت کی علامت ہیں؟ جب ہم دعا کرتے ہیں اور ہم یہ نشانیاں دکھائی دے تو سمجھ لیا جائے کہ ہماری دعا قبول ہو گئی ہے۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ جب ہم کسی چیز کو یا اپنے کسی مقصد کو ہم حاصل کرنے کی بڑی جلدی کرتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ بس مجھے فوری طور پر یہ چیز مل جائے، تو دوستوں ایسا نہیں ہوتا۔ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں کہ جب بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈال دیا تھا تو انہوں نے اللہ پاک سے دعا کی، اور ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام جو پیغمبر ہیں، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مسلسل دعائیں کرتے رہے، اور ان دعاؤں کا نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کا بادشاہ بنا دیا، اور اسی طریقے سے حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ سے مسلسل دعائیں مانگی۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ آپ کو اس پریشانی اور مصیبت سے نجات دے دی گئی۔ اسی طریقے سے آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنا ہوگا۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ ان کو آگ میں ڈال دیا گیا تھا، تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کی اور اللہ پر یقین رکھا، اور اتنا مضبوط یقین کہ یقیناً میرا رب میرے حق میں میرے لیے بہتر ہی کرے گا۔ اگر یہ الفاظ ہماری زبان پر ہیں تو یقیناً یہ اللہ سے ایک محبت کی علامت ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جو فیصلہ کرے گا بہتر ہی کرے گا۔ دوستو، اب آئیے ہم جانتے ہیں کہ وہ کون سی نشانیاں ہیں اور علامت ہیں کہ جو ہم دعائیں کرتے وقت اپنے اندر اگر محسوس کریں تو یقین جانیے کہ ہماری دعائیں بہت جلد قبول ہونے والی ہیں، اور جو ہم مانگ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً وہ چیزیں ہمیں عطا کر دے گا۔ دیکھیے، جب انسان دعائیں کرنے کے لیے بیٹھتا ہے اور اپنا دھیان اور اپنی توجہ اللہ سے لگاتا ہے اور اپنے دماغ کو بالکل صاف کر دیتا ہے، بس میرے دل اور دماغ میں کچھ نہیں ہے سوائے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے، میرے دل میں بس اللہ اور اس کے رسول کی محبت بسی ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد جب دعا کرتا ہے تو دعا کرتے ہوئے اگر بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں اور بدن میں ایک ہلکی سی کپکپی سی طاری ہو جائے تو یہ دعاؤں کی قبولیت کی علامت ہے کہ اللہ نے آپ کی دعا قبول فرما لی ہے۔ یعنی جب دعا کرتے ہوئے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں یا بدن میں ایک ہلکی سی کپکپی سی طاری ہو جائے اور بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، جیسے ہمیں یہ محسوس ہونے لگے، ایسا لگے کہ ہمارے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں، تو یہ جو علامت ہے یہ دعاؤں کی قبولیت کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعائیں قبول فرما لی ہیں۔ جب ہم دعائیں کر رہے ہوتے ہیں اور اس وقت دعا کرتے کرتے ہماری آنکھوں سے آنسو نکل آئیں اس موقع پر کہ ہم دعا کر رہے ہیں کسی چیز کے لیے، کسی مقصد کے لیے، اپنی حاجت اور اپنی ضرورت اور اپنی پریشانی کے لیے، اور اس وقت آنسو نکل جائیں اور بندہ بنا تکلف اللہ سے دعائیں کر رہا ہے اور اللہ کے سامنے رو رہا ہے، اور اس وقت جو آنسو نکلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کی مغفرت کر دیتا ہے اور اس کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ اور جو اللہ کے سامنے روتا ہے، آنسو بہاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتا۔ تو ہم اللہ سے اس کی رضا مانگیں کہ اللہ تیری رضا ہمیں نصیب ہو جائے۔ اسی طریقے سے مسلسل دعائیں کرتے رہنا۔ اگر کسی پریشانی میں یا کسی مقصد کے لیے، کسی ضرورت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں تو مسلسل دعائیں کرنا، کسی چیز کے لیے مسلسل دعائیں کرتے رہنا، یہ علامت اور نشانی ہے اس بات کی کہ اللہ آپ کی اس دعا کو بڑا پسند فرماتا ہے،
اور یقیناً اللہ تعالیٰ اسے وہ چیز عنایت کر دے گا۔ تو ہمیں دعا مانگنا نہیں چھوڑنا ہے بلکہ مسلسل دعا کرنا ہے۔ پیارے دوستو، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ جب اللہ کے نبیوں پر پریشانی آتی تھی، جو گناہوں سے بالکل پاک اور صاف، جو اللہ کے محبوب، اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں، جب ان پر پریشانی آتی تھی تو وہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتے تھے اور مسلسل دعائیں میں لگے رہتے۔ اس لیے ہمیں اللہ کے نبیوں کی زندگی کے بارے میں پڑھنا چاہیے، تو ہمیں زندگی میں کافی سکون اور اطمینان ملے گا۔ اسی طریقے سے دعا کرتے ہوئے ایک دم سے اچانک سے رونا آ جانا، اچانک سے اندر سے ایک کیفیت طاری ہو جانا رونے جیسی، یہ دعاؤں کی قبولیت کی علامت ہے۔ اور کبھی کبھی ہوتا ہے کہ جب بندہ کسی سخت مشکل میں پھنسا ہوا ہوتا ہے، اس وقت وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کر کے اور اللہ کے سامنے جیسے بیٹھتا ہے اور دعا شروع کرتا ہے اور یا اللہ کہتا ہے، فوراً اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور فوراً اس کو رونا آ جاتا ہے، یعنی اس کے دل کی جو کیفیت ہے وہ پوری بدل جاتی ہے، اور اس موقع پر اس کو اللہ سے دعا کرنے میں جو مزہ اور لذت آتی ہے، اس کی مٹھاس کچھ الگ ہی ہوتی ہے۔ اس کو وہی محسوس کر سکتا ہے جو اللہ کے سامنے بیٹھ کر کے اس طرح سے دعا کرتا ہے، اور اس کی دلی کیفیت اور اس کے جو احساس ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں۔ اس وقت جو دعائیں کر رہا ہے، اس کی مٹھاس، اس کی لذت وہی محسوس کر سکتا ہے جو یہ عمل کر رہا ہوتا ہے، یا جو اس طرح کی پریشانی اور حالات سے گزر چکے ہیں۔ اور پھر وہ اللہ کے سامنے جب آ کر کے اس طریقے سے روتا ہے کہ ایک دم سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے تہجد کے وقت جو دعائیں کرتے ہیں، اور ایک بڑی علامت ہے کہ جب ہمیں کسی چیز کی طلب ہوتی ہے یا کسی مقصد کو حاصل کرنا ہوتا ہے یا کوئی چیز ہمیں حاصل کرنی ہے، تو اس کے لیے رات کے وقت میں ایک دم سے آنکھ کا کھل جانا، یعنی رات کے تیسرے پہر تہجد کے وقت میں، اور پھر بیدار ہو جانا، پھر 2 رکعت نماز پڑھنے کی یا 4 رکعت نماز پڑھنے کی توفیق مل جانا، اور اس کے بعد میں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے کی توفیق مل جانا۔ پیارے دوستو، اس سے بڑی قبولیت کی علامت کیا چاہیے؟ اس سے بڑی قبولیت کی علامت کوئی ہے ہی نہیں کہ دعا کرنے کی توفیق مل گئی، وہ بھی تہجد کے وقت میں، کہ جب پوری دنیا سو رہی ہو اور بالکل رات کا سناٹا ہو، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، کوئی سننے والا نہ ہو، سوائے ایک اللہ کی ذات کے کہ جو ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہمارے اس عمل کو دیکھ رہا ہے، اور ہمارے اس عمل کو دیکھ کر کے فرشتوں کی مجلس میں اعلان ہوتا ہے کہ یہ بندہ صرف میری محبت کے خاطر اور صرف میری رضا کے خاطر صرف مجھے اپنا ایک رب اور خدا مان کر کے میرے سامنے رو رہا ہے، میرے سامنے گڑ گڑا رہا ہے۔ تو اس سے بڑی قبولیت کی علامت کیا ہو سکتی ہے؟ دوستو، تہجد کے وقت اٹھ کر اللہ سے جو بھی دعا مانگی جائے اسے اللہ ضرور قبول فرماتا ہے، لیکن ہمیں صبر کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو تہجد کی نماز پڑھنے اور زیادہ سے زیادہ دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگے تو آگے دوستوں میں شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔